إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کو بسایا اور اس کائنات میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے انسان کو مال جیسی نعمت سے نوازا تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ مال و متاع کو حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا کہ مال ملنے کے بعد اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کے سامنے اس دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں واضح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے مال کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس مال کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ اور اعلیٰ تعلیمات چھوڑی ہیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے رہے، اور انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اس مال میں رکھی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ
جو اپنی محنت سے پیسے کماتے ہیں اور پھر رات کو اور دن کو سرًا و علانیہ تنہائی میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور کبھی کبھار لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے عظیم لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر کے جو مال کمایا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے عظیم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں بڑا ہی عظیم اجر تیار کیا ہے، اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور ایسے لوگ نہ غم میں رہیں گے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر سے نوازیں گے۔ وہ اجر کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، لوگوں یاد رکھنا یہ دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، پھر جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے جسم سے ننگے ہوں گے، پاؤں پہ جوتے نہیں ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین برابر ہوگی، گرمی انتہا اور شدت کی ہوگی، سورج کی تپش کی وجہ سے انسانیت پسینے کے عذاب کی وجہ سے بلبلا رہی ہوگی، کوئی ٹخنے تک پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک، کسی کی گردن تک، اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اندازہ کریں یہ کھولتا ہوا پانی جو انسان کے وجود سے نکلا ہے، اور اس قدر انسان عذاب میں مبتلا ہوگا کہ لوگ یہ تمنا کریں گے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم جہنم کے اندر چلے جائیں اور اس پسینے کے عذاب سے ہم کو چھٹکارا مل جائے۔ اس وقت پیاس شدت کی ہوگی، گرمی بہت شدید ہوگی، اور انسان اس گرمی سے بلبلا رہا ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن عظیم لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے ایک رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایسا آدمی ہے، ایسا ایمان کا پکا ہے، ایسا اللہ کی محبت کو چاہنے والا ہے، اس کے دل میں ایمان اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کیا خرچ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کی تجوری ہے، اس کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر 5000 کے نوٹ بھی ہیں، 1000 کے بھی ہیں، 50 100 10 20 کے بھی ہیں۔ تو یہ ایمان والا اس تجوری میں ہاتھ کو ڈالتا ہے، دیکھتا نہیں ہے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ آیا ہے کہ 1000 کا، جو ہاتھ میں آیا مٹھی بند کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس قدر اعلیٰ اخلاص کا حامل ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے، خود کو بھی پتہ نہیں اللہ کے راستے میں کیا دے رہا ہے۔ بھائیو، یہ اللہ کا راستہ شمار کر کے دینے کا راستہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کاش کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت پہ اور قرآن مجید میں اللہ کے عظیم کلام پر یقین ہو جائے تو ہماری دنیا بدل جائے، دل کی کائنات بدل جائے، اور اس دنیا کے میں زندگی گزارنے کا نظریہ بدل جائے، میرا اور آپ کا سیرت و کردار بدل جائے، ہمارا چال اور چلن بدل جائے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، شب بدل جائے، دن بدل جائے، انسان کی تنہائی بدل جائے، انسان کی راتیں بدل جائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میرے رستے میں تو خرچ کر، تجھ پہ میں خرچ کروں گا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا یقین ہو تو جس قدر وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اسی قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے رستے میں جو بھی دے دو، وہ تم اربوں دے دو، وہ تم 5 دے دو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں دنیا میں وہ واپس کریں گے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لیکن بھائیو، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم بینک میں پیسے رکھیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بینک میں رکھے ہوئے پیسے ہمیں واپس مل جائیں گے، لیکن اللہ کے رستے میں جب دیتے ہیں تو دل میں گھٹن ہوتی ہے، ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو پیسے میں نے اللہ کے رستے میں دے دیے ہیں، یہ میرے پیسے جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائیں، یہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال ہے، وہ دانہ زمین میں ڈالا جائے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اللہ کے رستے میں 1 دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ بات یقین کی ہے، بات ایمان کی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ما یسرنی لو ان لی احدا ذہبا، ابو ہریرہ مجھ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ احد پہاڑ اتنا بلند 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ جو پہاڑ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سونے کا بنا کے مجھ کو عطا کر دیں، تاتی علیہ ثالثۃ، جس دن مجھے یہ احد پہاڑ سونے کا ملے اس کے بعد مجھ پر 3 دن آئیں، 3 دن گزر جائیں، اندی منہ دینارن، میرے پاس سونے کی 1 اشرفی میرے گھر میں موجود ہو، مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ ہے یقین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کی سمجھ دی اور اللہ کے وعدوں پہ جنہیں یقین آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا مجھے مل جائے تو 3 دن کے اندر اندر میں سارے کا سارا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں گا، میرے گھر میں 1 دینار بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیسے کو اکٹھا کر کے رکھنا بھائیو، گھر میں اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسے کو کمانا بنا لینا، اپنی اولاد کی تعلیم کا مقصد بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرنا کہ زندگی کا مقصد صرف پیسہ ہو جائے، بھائیو یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا جب اس مال کے حقوق ادا نہ کیے۔ غریب کو بلبلاتے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم پیدا نہ ہوا، یتیم کو دیکھا لیکن اس کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا، محلے کے اندر بیوہ رہتی ہے، بھوکی ہے لیکن دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ مال جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، چہرے کو داغا جائے گا، انسان کی کمر کو داغا جائے گا، اور انسان کو کہا جائے گا یہ وہ پیسہ ہے جس پیسے کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے، آج اس پیسے کی لذت لو، تم دنیا کے اندر اس پیسے سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ذرا اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کس نہج پہ کی ہے۔ کئی صحابہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے کے نیچے رہنے والے 100 کے قریب صحابہ کرام، غریب جن کا گھر نہیں تھا، جن کا روزگار نہیں تھا، کھانے پینے کا جن کا انتظام نہیں تھا، صحابہ عشاء کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لیٹ پڑھائی تو کئی صحابہ بے ہوش ہو کر بھوک کی شدت کی وجہ سے گر گئے، اور پھر جب صحابہ کو ہوش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر تم کو پتہ چل جائے اس بھوک پہ تم کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا ملنے والا ہے، تم تمنا کرتے کہ کاش اس سے بھی زیادہ بھوک ہم کو ملتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کے اندر کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشمی کمر پہ اس چٹائی کے نشان ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ایمان کے پہاڑ جن کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے وجود پہ کھجور کی چٹائی کے ان نشانات کو دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں ایسے آنکھ اٹھاتے ہیں، گھر کے اندر صرف 3 چمڑے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ رومی اور فارس کے لوگ، یہ کافر، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کے نبی یہ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کر یہ کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات اتنی ناگوار گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور بیٹھ کے کہا اوا فی شک ابن الخطابی، اے خطاب کے بیٹے کیا تجھے اس دین کی حقانیت کے بارے میں شک ہے؟ اللہ کی قسم یہ سونے اور چاندی کے برتن ان کے لیے اس دنیا میں ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت کے لیے یہ سونے اور چاندی کے برتن جو ہے کل قیامت کے دن جنت میں ہیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے بھائیو، جس دروازے کا نام ابو صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے وہی اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت بڑا فرق ہے بھائیو، بہت بڑا فرق ہے اگر سمجھا جائے۔ فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ، مساکین، وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر لوگ 500 سال تک اپنے پیسوں کا حساب دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ دعا کرتے اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی اتنی دینا
جس سے صرف زندگی گزر سکے، جس سے زندگی گزر سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، جس قدر بھیڑیے بکریوں کا نقصان کرتے ہیں اس سے زیادہ نقصان پیسے کی محبت اور معاشرے کے اندر چودراہٹ کو حاصل کرنے کی تمنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کا ان 2 بیڑیوں سے زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اس لیے بھائیو، انسان کو اس دنیا کے بارے میں، مال کے بارے میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پیسے کے لیے محنت نہ کرے، انسان اپنی اولاد کے لیے اچھی روزی نہ کمائے، نہیں بھائیو، لیکن زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو جائے، میری اور آپ کی پڑھائی کا مقصد صرف پیسہ ہو جائے، بچوں کی تعلیم اور پرورش کا مقصد صرف پیسہ اور دنیا ہو جائے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ پیسے کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد غزوہ تبوک میں تو نے اللہ کے راستے میں اتنا دے دیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان تو کوئی نیکی نہ کرو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے اس بھوک پہ تمہیں اجر کیا ملنے والا ہے تو تم تمنا کرو کہ بھوک اور شدت کی ہوتی۔ ایک طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی ران اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ 2 علیحدہ باتیں نظر آتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیسہ اگر دل میں ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے، چاہے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ پیسے کی محبت اگر دل میں ہو اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر پیسہ ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو چاہے اربوں کی تعداد میں ہو، یہ پیسہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ دل اور ہاتھ کا کیا فرق ہے؟ وہی کہ زندگی کا مقصد پیسہ، تعلیم کا مقصد پیسہ، شب و روز کا مقصد پیسہ، صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر ہے، رات کو چارپائی پہ سوتا ہے پیسے کی فکر ہے، دن سارا اسی غم میں جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ کیا ان کی مقصد زندگی یہ مال و متاع تھا؟ نہیں بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو مال دل کی چاہت کے بغیر، دل کے لالچ کے بغیر، دل کی شدید محبت کے بغیر مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اگر پیسے کی محبت دل پہ قبضہ کر لے تو پھر انسان جو ہے وہ مال انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی بن جاتا۔ کیسی خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے تھے تو اس سے انہوں نے کوٹھی بنائی؟ ان کا گھر بھی ویسا تھا جیسے دیگر صحابہ کا گھر تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، تو کیا انہوں نے کوئی بہت زیادہ آسائش والی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی؟ نہیں، اگر پیسہ آتا اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے، اچھا لباس پہنتے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اچھا کھلاتے، لیکن اس سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، آج ہماری بدنصیبی دیکھے، ہم آج کھڑے کہاں پر ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں، ان 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں
جنت کی بشارت دی تھی۔ میں نے بد نصیبی کیوں کہا؟ ہماری اولادوں کو فلم سٹاروں کے گندی عورتوں کے نام یاد ہیں، لیکن اگر کہا جائے اے مسلمان کے بچے، ایمان والے گھر میں پیدا ہونے والے 10 ان صحابہ کے نام بتلا دو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی ہے، بچوں کو نام نہیں آتے۔ وجہ دنیا کے بارے میں ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہماری بود و باش بدل گئی ہے، ہمارا رویہ اور کردار بدل گیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ایک دن گھر آئے ہیں، شدید پریشان ہیں، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ بیوی دیکھ کے تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے سرتاج میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ بڑی اچھی عورتیں تھیں، دین نے بڑی خوبصورت تربیت کی تھی، کیونکہ قرآن و حدیث پڑھی ہوئی عورتیں تھیں۔ کہا نعمت المرأۃ انتی، تم تو بہت ہی اچھی عورت ہو۔ فرمایا، کہنے لگی پھر یہ چہرے پہ غم کے آثار کیوں، یہ اتنا دکھ کیوں؟ محسوس ہوتا ہے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ کہنے لگے ہاں، پریشانی یہ ہے کہ میری خیبر میں ایک زمین تھی جو غزوہ خیبر کے موقع پہ فتح کے سلسلے میں مجھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ میں نے آج وہ زمین بیچ دی ہے، موجودہ اگر شمار کیا جائے تو اربوں بنتے ہیں۔ کہا کہ وہ زمین میں نے فروخت کی ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ بھوکے رہتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اللہ کے دربار میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا کہ طلحہ کے گھر میں تو کروڑوں کی مالیت موجود ہے، اور نبی کی مسجد میں رہنے والے دین کے جو طالب علم ہیں انہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ میں اللہ کے دربار میں کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ بیوی اچھی تھی، ہماری طرح نہیں۔ میرے لیے ہار سونے کا لے آئیے، ایک پلاٹ اور خرید لیجئے، بڑی اچھی گاڑی لے لیجئے، بچوں کو مہنگے اسکول میں داخل کروا دیجئے۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی بات کون سی ہے؟ پیسے اٹھائیے، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکل جائیے، جو غریب ملے اس پہ تقسیم کر دیجئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اس جائیداد کی ساری ملکیت لے کر مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکلے ہیں، جو ملا اس کو عطا کیا۔ ساری مالیت جو ہے، سارا روپیہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور کہا بیوی کو اب جو ہے وہ دل سے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ یہ ایسے کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے لیے، جماعت کروانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے اقامت کہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہونے کے بعد صحابہ کو کہتے ہیں مکانکم، صحابہ ادھر ٹھہرو، مجھے ایک ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیر کے گھر کی طرف لپکتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد گھر سے واپس آتے ہیں۔ صحابہ صفوں میں کھڑے پریشان ہیں۔ اللہ خیر کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا پریشانی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے ہیں۔ آپ واپس آتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی خیریت ہے؟ فرمایا صحابہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، میں نماز پڑھنے لگا، مجھے اس ٹکڑے کا خیال آ گیا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اللہ اکبر کہوں، میں کہوں کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور میرے دل میں سونے کے اس ٹکڑے کی محبت ہو۔ میں گیا ہوں، صدقے کا حکم دے کر آیا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے سے خوبصورت زندگی گزاری اور صحابہ کرام کی تربیت کی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی
پھر اسی طرح کی شاندار مثالیں چھوڑی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ صدقہ تھا، لینے والے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے خوشی ہوتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں دل میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، دل کو شرح صدر کے لیے صدقے سے بہتر چیز انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو انسان یہ چاہتا ہے میری زندگی سے خوف نکل جائے، جس انسان کی یہ تمنا ہے کہ میری دنیا کی زندگی میں غم باقی نہ رہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ الوابل الصیب اپنی بہترین کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر خاص کو پتہ ہے، ہر عام کو پتہ ہے کہ اگر صدقہ کیا جائے، لوگوں کو اس بات کا یقین ہے، کہتے ہیں وَجَرَّبُوهُ، اور لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر پیسہ لوگوں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے خرچ کرنے والا ظالم ہو، بلکہ کہتے ہیں کافر بھی کیوں نہ خرچ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے سے انسان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات اچھے لوگوں کو بھی پتہ ہے، یہ بات برے لوگوں کو بھی پتہ ہے، سبھی لوگوں کو علم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں کٹتی ہیں۔ آئیے بھائیو، آج انسانیت بلبلا رہی ہے، ہر گھر جو ہے وہاں پر دکھ اور غم ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، بیوی اور خامد کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی کا دشمن ہے، اگر کوئی زیادہ اچھا ہو گیا حسد و کینہ اور نفرتیں ہیں، قتل و غارت جس معاشرے میں عام ہے، بیماریوں سے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر جنت کا گہوارہ بن جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، دل کے غم چھٹ جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، بھائی حقیقی معنی میں بھائی بن جائے، اولاد جیسے پہلے تھی، پہلے پیسہ نہیں تھا لیکن اولادیں بڑی فرما بردار تھی۔ یہ جو ہمارا بچپن 20 سال پہلے کی بات ہے، آج ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد کو ہم خرچہ زیادہ دیتے ہیں اور اولادیں نافرمان ہیں۔ وجہ ہم نے اس مال کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کو صحیح طور پہ کمانے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ بھائیو، اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت کے عطا کیا ہے۔ اس زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک ایک لمحہ انسان کا وہ قیمتی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ یہ بڑا عجیب
معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے سیداتنا ہماری پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو 70,000 درہم بھیجے۔ تو جیسے ہی یہ پیسے ان کے پاس پہنچے، سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور جسم پہ جو کپڑے تھے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے۔ لونڈی نے کہا کہ آپ 1 درہم بچا لیتی تاکہ رات کا کھانا گھر کے اندر آ جاتا۔ تو فرمانے لگی اگر تم مجھے یاد کرواتی تو میں 1 درہم بچا لیتی تاکہ گھر میں ہمارے کھانا آ جاتا، اور سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو ایمان سے بتلائیے بھائیوں، کیا وہ بھوک سے مر گئے؟ کیا ان کے گھر والوں کو وہ سڑک پہ آ گئے؟ نہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دیا ہے، یقین کیجئے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عطا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو روکنے والا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور دیتے جائیں اور دیتے جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوکا مار دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان میں عیب ہے، یہ نقص ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں دے دیے تو میرے یہ گئے، میں زندگی کیسے گزاروں گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں صحیح سند سے نقل کیا، ان کے پاس 1 درہم تھا، کوئی سوالی سوال کرنے آیا، وہ اٹھا کے درہم اس کو دے دیا۔ اب کھانے کے لیے گھر میں کچھ باقی نہیں ہے، 1 ہی درہم تھا، وہ سوالی کو دے دیا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے، ایک تھیلی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ آپ کو فلاں آدمی نے تحفے کے طور پر بھیجی ہے، اس کے اندر 50 درہم ہیں۔ ابن جریج رحمہ اللہ اس تھیلی کو کھولتے ہیں، شمار کرتے ہیں، اس میں 50 نہیں 51 درہم ہیں۔ اسے پھر پوچھتے ہیں کتنے درہم آئے ہیں؟ کہا کہ 50 درہم ہیں۔ تو اپنے شاگردوں کو، ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے دیکھ لو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حساب نہیں رکھتے، وہ 1 بھی واپس بھیجا ہے اور اس کے ساتھ 50 اور بھیجے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور واپس کریں گے۔ وہو خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ آئیے بھائیو، محلے میں غریب کو دیکھے اس پہ خرچ کریں، یتیم کو دیکھے اس پہ خرچ کریں، بیوہ کو دیکھ کے اس کا سہارا بنیں، بہنوں سے چھینے نہیں، بہنوں کو دیں، کسی کا حق نہ ماریں، اس سے زیادہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے، جب واپس کرتے تو زیادہ دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا۔ آج اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بڑی پیاری کمال کی بات کہی ہے، کہا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے۔ ہم گھروں میں تصویریں لٹکا دیتے ہیں، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے۔ کہا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس دل میں کیسے جا سکتا ہے جس دل میں بہت ساری تصویریں ہو، کہیں پیسے کی تصویر ہے، کہیں اجنبی عورت کی تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے رستے میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کئی بھائیوں نے کہا ہے یا اللہ شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جس زمین کی جس حصے پر بھی مسلمان آباد ہیں یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی چھوڑ کے یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سود جھوٹ کی کمائی دھوکے فراڈ کی کمائی یا اللہ ظلم کی کمائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے رستے میں دن رات خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما، آپ کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ ایمان والے اس مسجد میں موجود ہیں یا اللہ دنیا میں انہیں رحمت اور برکت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت میں نجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی کے دل میں جو نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔